بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم شروع کر رہے ہیں اپنے سیرہ کا سلسلہ، کنٹینیو کر رہے ہیں، اور کل جو ہمارا سیشن جہاں مکمل ہوا تھا، جس میں آپ میں سے کچھ حضرات نہیں تھے، کل زیادہ ہم نے کچھ نہیں کیا، تو بیسیکلی جب اللہ کے نبی نے 5ویں سال میں نبوت کے مشرکین مکہ کا ظلم و ستم بڑھنے لگا، تو اللہ کے نبی نے جن صحابہ کی استطاعت تھی ان کو اجازت دی کہ آپ ہجرت کر لیں۔ تو تقریباً 15-16 صحابہ آتے ہیں، جن میں 11-12 حضرات مرد صحابہ اور باقی 4 سے 5 یا 6 صحابیات، ان لوگوں نے 14 سے 15-16 لوگوں نے ہجرت کری، جس میں حضرت عثمان بھی تھے، عثمان بن عفان، اور کئی صحابہ، اور ابو سلمہ، ام سلمہ بھی، جو آگے چل کے جن کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پھر جو ام المومنین بنی، اور ابو سلمہ جن کا احد میں زخم لگنے سے اس کے بعد وہ شہید ہوئے تھے، تو پھر اللہ کے نبی نے ام سلمہ سے وہی جو ہم نے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا والی دعا کے ریفرنس سے یہ بھی گئے۔ پھر مصعب بن عمیر، ان کے والدین نے ان کے اوپر ٹارچر کیا تھا، تو وہ بھی پہلی ہجرت میں تھے۔ تو اس طرح سے صحابہ چلے گئے۔ رجب 5ویں ہجری میں، 5ویں نبوی میں، مطلب نبوت کے 5ویں سال میں، رجب کے مہینے میں، رجب، شعبان، رمضان اور پھر شوال، 3-3.5 مہینے کے بعد مکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ نجم کی تلاوت کری، پوری سورہ نجم کی، اور اس کی آخری آیت جو پڑھی فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، تو وہ سورہ نجم اتنی خوبصورت صورت ہے کہ جب آپ اس کو سنیں تو وہ جب اللہ کے نبی تلاوت کر رہے ہیں تو وہاں پہ سب لوگ غور سے سننے لگ گئے، تو مسلمانوں سمیت تمام قریش مکہ، مشرکین بھی سب سجدے میں گر پڑے۔ اس قرآن کے الفاظ کی، اللہ کے کلام کی ایسی پاور تھی۔ اب جب وہ سب سجدے میں گر پڑے تو پھر یہ رومر پھیل گیا کہ بھائی یہ سب مسلمان ہو گئے، اور یہ بات پھیلتے پھیلتے حبشہ پہنچ گئی، جدھر یہ صحابہ ہجرت کر کے گئے تھے۔ اب جب یہ وہاں رومر پھیلا تو اب یہ 3 مہینے کا کچھ ٹائم ہوا تھا، تو صحابہ نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب واپس چلتے ہیں، جب سب اسلام لے ہی آئے اب اپنے واپس چلو بھائی، کون دوسری جگہ پہ رہنا چاہے گا؟ ظاہر ہے آپ جدھر پیدا ہوئے ہو، پلے ہو، بڑے ہو، آپ کا خاندان ہے، آپ کا مال ہے، آپ کی دولت ہے، آپ کی جائیداد ہے، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ چھوڑ کے گئے ہو نا، اس پرسیکیوشن کی وجہ سے جو آپ کو یہاں ہو رہی ہے۔ تو اب یہ جب خبر پھیلی تو یہ واپس آ گئے۔ اب جب یہ مکہ داخل ہونے سے پہلے کہیں بارڈر میں ان کو لوگ ملے، کیونکہ فون اور انٹرنیٹ کا تو سلسلہ نہیں تھا کہ فون کر کے انکوائری کی جاتی۔ جب یہ سارے لوگ سمندری رستے سے، جدہ سے ہوتے ہوئے اب جب مکہ داخلے کی طرف ہی تھے، تو انہوں نے وہاں کنفرمیشن لی، تو وہاں ان کو پتہ چلا کہ بھائی یہ تو بات ایسی نہیں ہے، وہ تو وہیں بت پرستی کر رہے ہیں، وہ مسلمان تو نہیں ہوئے۔ تو اب صحابہ نے ڈیسائیڈ کیا کہ بھائی اب کیا کریں، تو پھر ان کے اندر طے یہی پایا کہ اب تو ہم اتنا قریب ہی ہیں تو چل کے خود وزٹ دیکھ ہی لیتے۔ اب یہ سب لوگ یہاں پہ اب یہ واپس آ گئے۔ اب جب یہ واپس آئے تو ان کے اندر حضرت ابو بکر نے ہجرت نہیں کی ہے یہ والی،
ٹھیک ہے. حضرت عثمان بن عفان نے کی ہے, حضرت علی نے نہیں کی ہے, کیونکہ حضرت علی چھوٹے ہیں, اللہ کے نبی کے ساتھ ہی ہیں, ابو طالب کے بیٹے ہیں, تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے ان کو, پھر ایج میں بھی چھوٹے ہیں. تو جب حضرت علی ایج میں چھوٹے ہیں اور حضرت ابو طالب بھی ہیں, ان کا ایک مقام بھی ہے, تو ظاہر ہے وہاں پہ تو کوئی ایسی پرسیکیوشن کی بات نہیں ہے, تو حضرت علی کو جانا نہیں پڑا. اللہ کے نبی بھی یہاں موجود ہیں. حضرت ابو بکر جانا چاہتے تھے, ان کا واقعہ بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ وہ کیوں نہیں گئے, کیوں نہیں جا سکے. حضرت عثمان بن عفان چلے گئے, وہ افورڈیبلٹی بھی تھی ظاہر ہے, تو وہ چلے گئے اپنا. اب حضرت ابو بکر بھی جانا چاہتے تھے, اور انہوں نے بھی اپنا غالباً سامان پیک کر لیا تھا جب یہ پہلی ہجرت ہو رہی تھی. تو جب یہ بارڈرز کے پاس سے کراس کرتے ہوئے گئے, تو جو ان کو ایک قبیلہ ملا, اس قبیلے کا جو سردار تھا ابن دغینہ, اس کے ساتھ مراسم تھے حضرت ابو بکر کے لین دین کے اور کاروبار کے کچھ. تو جب ابن دغینہ نے دیکھا کہ بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں, تو انہوں نے بولا بھائی اس طرح کا معاملہ ہے اور اس طرح کے معاملات بن گئے ہیں کہ اب ہمیں ہجرت کرنی پڑ رہی ہے. تو اس ابن دغینہ نے کہا کہ بھائی آپ کا جیسا شخص مکہ کو چھوڑ کر جائے تو یہ تو مناسب ہی نہیں ہے, آپ کے جیسے اخلاق کا بندہ اور اس طرح کی معاملات, تو یہ تو بڑی غلط بات ہے. سو آپ مت جائیں, میں آپ کو اپنی پروٹیکشن دیتا ہوں. کیونکہ ہوتا یہ تھا کہ بھائی یہ قبائلی دور تھا اور ہر قبیلے کی پروٹیکشن ہوتی تھی. ایک سردار نے, قبیلے نے بھائی اس بندے کی پروٹیکشن لے لی, تو اب اس بندے کو کوئی کچھ نہیں کہے گا, کیونکہ جس کی پروٹیکشن لی ہوئی ہے وہ ہے. یعنی یہ وہ بات ہے کہ اب پاکستان میں امریکن پاسپورٹ لے کے کوئی آ جائے تو آپ ہاتھ نہیں ڈال سکتے. کیوں؟ کیونکہ بھائی امریکن نیشنل ہے, برٹش نیشنل ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر امریکن بندے کو آپ نے پاکستان میں ظلم کر دیا تو ان کی جو ایمبیسی ہے وہ انوالو ہو جائے گی. اور تھرڈ ورلڈ کنٹری نے ایک امریکہ جیسے ملک کے بندے کو, تو یہ قبائلی سسٹم تھا کہ بھائی سمجھیں کہ یہ جو پروٹیکشن تھی ایک طریقے کا پاسپورٹ ہے. اور ابو بکر کے پاس اب کوئی پاسپورٹ اس طرح کا ہے نہیں, کیونکہ اسلام بھی لیا ہے اور ساری چیز, اور یہ اپنی اب تو ابن دغینہ نے آ کے یہ بولا کہ اگر میں آپ کو اپنی پروٹیکشن دوں اور ساری چیز, تو انہوں نے قائل کیا. تو پھر حضرت ابو بکر ان کے ساتھ یہ ٹھیک ہے اگر آپ کی یہ بات اس طرح سے, تو پھر یہ کعبہ کے پاس آئے اور سب لوگوں کو اکٹھا کیا, ان کو بولا کہ بھائی میں حضرت ابو بکر کو اپنی ابن دغینہ نے کہ میں ان کو پروٹیکشن دے رہا ہوں. تو مشرکین مکہ نے پھر یہ کہا کہ بھائی جس میں ابو جہل اور یہ جو سب دار الندوہ میں بیٹھنے والے سارے, اب وہی سمجھے جو ایلیٹ جو باغی ہے, انہوں نے کہا کہ بھائی ایک شرط پہ ہم ان کو پروٹیکشن آپ کی دے سکتے ہیں کہ اگر یہ نماز کھل کے نہ پڑھیں. کیونکہ ہر کوئی کھل کے نماز نہیں پڑھتا تھا, اللہ کے نبی کھل کے نماز پڑھتے تھے, اور اس کھل کے نماز پڑھنے کے اندر وہ گردن کو چوک کیا جا رہا تھا, جس کو ایک دفعہ حضرت ابو بکر نے آ کے بچایا تھا. اور پھر ان کو, کیونکہ اونٹ کی جو اوجڑی پھینکی گئی تھی تو وہ بچایا تھا, وہ حضرت فاطمہ آئی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور جب چوک کی تھی گردن تو حضرت ابو بکر آئے تھے, اور حضرت ابو بکر کو اس کے بعد خوب پیٹا گیا تھا, مارا گیا تھا, کہ ایک ہفتے تک حضرت ابو بکر جو ہیں وہ بستر پہ رہے تھے. سو اب یہاں پہ ہر کوئی نکل کے نماز پڑھ نہیں سکتا تھا حضرت عمر کے اسلام لانے سے پہلے تک. حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد پھر حالات بدل گئے تھے. سو ابھی وہ ٹائم نہیں تھا, حضرت ابو بکر اسلام نہیں, اپنا حضرت عمر اسلام نہیں لائے ہوئے, اور ہر کوئی اپنا اپنا. تو ان کو یہ بولا کہ ہم پروٹیکشن دیں گے کہ بھائی آپ یہ نماز نہ پڑھیں یہاں پبلک میں, یہ پبلک میں بات نہیں ہوگی, پبلک دعوت کی الاؤڈ نہیں ہے بھائی. تو پھر حضرت ابو بکر نے اپنے گھر کو ایکسٹینشن دے کے گھر میں مسجد بنا لی. تو یہ پہلی مسجد بنائی اپنے گھر کے اندر, تو وہ اپنی نماز پڑھنے کے لیے انہوں نے ایک جگہ ایلوکیٹ کر لی. لیکن اب جب وہ رات میں نماز پڑھیں اور خاموش علاقہ ہے, کوئی اتنے لوگ تھوڑی ہیں, اس وقت کہتے ہیں کہ بھئی 1000 لوگ ہوں گے, 800-1000 لوگوں سے زیادہ نہیں تھے وہ خانہ کعبہ کے قریب. بھئی یہ ٹوٹل 800-1000 لوگوں کا قبیلہ ہے. اس میں سے تو ظاہر ہے سب ایک دوسرے کو جانتے بھی ہیں, چھوٹا علاقہ ہے, کوئی اتنا دور دور گھر بھی نہیں ہے. رات کے اندھیرے کے اندر جب خاموشی اور جب وہ تلاوت ہو رہی ہے, حضرت ابو بکر کی تلاوت ہے, ہماری آپ کی جیسی ٹوٹی ہوئی تلاوت تھوڑی ہوگی. اب جب وہ خوبصورت آواز میں, دھیمی آواز میں, ٹھہر ٹھہر کے حضرت ابو بکر کا تلاوت کرنا, جب وہ تلاوت کریں تو اب بچے عورتیں سب جمع ہو جائیں, وہ رش لگ جائے باہر, سب آواز سنیں. تو یہ چیز جب ان کو پتہ چلی
اور یہ اب سلسلہ ہونا شروع ہوا تو اب قریش مکہ نے ابن دغینہ کو بلایا, بولا بھائی یہ بھی نہیں ہو سکتا, اس کے اوپر ہی پریشرائز کرنا شروع کر دیا. تو ابن دغینہ نے آ کے بڑا ریکویسٹ کری کہ بھائی میں آپ کی یہ پروٹیکشن جو ہے اب وڈرا کرنا چاہتا ہوں, میرے لیے بڑا مسئلے مسائل بن رہے ہیں. تو پھر حضرت ابو بکر نے تاریخی الفاظ کہے کہ میں آپ کی پروٹیکشن چھوڑتا ہوں اور میں اللہ کی پروٹیکشن میں آتا ہوں. اب مجھے اللہ پروٹیکٹ کرنے والا ہے, حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش. ٹھیک ہے جی. تو یہ حضرت ابو بکر نے, اب یہ ان کا اس پیریڈ کے اندر ان کی یہ ایک سٹوری ہے بیچ کی جو ہمارے سامنے آ گئی. پھر اسی طریقے سے ایک اور صحابی تھے عثمان بن مظعون. یہ عثمان بن عفان نہیں ہے, عثمان بن مظعون. ٹھیک ہے. اب ان کو جو پروٹیکشن تھی ولید ابن مغیرہ نے دی, خالد بن ولید کے والد نے, جو اسلام نہیں لائے. یہ مشہور پوئٹ تھے اور ان کی پوئٹری کا جو ذکر ہے یہ سورہ مدثر میں ہوا. آگے جا کے شروع کی سورہ مدثر میں اللہ کے نبی کا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر, کیا اٹھے اور پیغام دے, اور بعد کا جو سلسلہ ہے اس کے اندر ان کے ریفرنس سے, ولید ابن مغیرہ کے ریفرنس سے ذکر ہے. ٹھیک ہے جی. تو ولید ابن مغیرہ نے جو ہے عثمان بن مظعون کو پروٹیکشن دے دی. اب یہ صحابی, تو جب یہ پروٹیکشن میں آ گئے تو جو ان کے ساتھ کے باقی ہجرت والے صحابی تھے اور صحابیات وہ پروٹیکشن میں نہیں تھے. تو جب یہ جاتے تھے تو دیکھتے تھے کہ ان کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے, تو ان کے اندر وہ ایمپیتھی کا جذبہ تھا. انہوں نے دیکھا کہ یار یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ میں تو پروٹیکشن میں چل رہا ہوں لیکن یہ میرے جو مسلمان بھائی بہن اسلام لائے یہ پروٹیکشن میں نہیں ہے. تو ان کے ضمیر نے گوارا ہی نہیں کیا کہ میرے پہ یہ پروٹیکشن رہا ہے. انہوں نے جا کے اپنی پروٹیکشن کو وڈرا کر لیا. انہوں نے بولا کہ بھائی آپ یہ واپس لے لیں. ولید بن مغیرہ, انہوں نے بولا بھائی کیا کوئی میری طرف سے کوئی کمی کوتاہی رہ گئی یا کوئی ایسی بات ہو گئی؟ انہوں نے بولا نہیں, میرے لیے یہ قابل قبول بات نہیں ہے کہ میرے مسلمان بھائی جو ہیں وہ اس طرح سے بغیر پروٹیکشن کے, اور میرے پاس یہ ایکسیس ہے تو میں یہ کر رہا ہوں. ایمپیتھی کا جذبہ. میں تو میکڈونلڈ کھا رہا ہوں, آپ کھائیں گندی. تو ایمپیتھی کا جذبہ آپ کا جہاں سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ ان کے پاس پروٹیکشن ہے, لیکن انہوں نے بولا کہ یار یہ میرے باقیوں کے میرے بھائیوں کے ساتھ نہیں ہے تو میں بھی برابری کے اس میں آؤں. اب انہوں نے پروٹیکشن دے دی. اس کے بعد کوئی باہر مکہ سے کوئی ایک لبید نام کا کوئی پوئٹ آیا ہوا تھا, بڑا مشہور, کیونکہ شعر و شاعری کا تو سلسلہ چلتا تھا وہاں پہ. تو محفل ساری لگی ہوئی, اب یہ اس محفل میں بیٹھے ہوئے. تو لبید نے اپنی اس شاعری کے اندر کوئی یہ بات کہی کہ جو کچھ ہے اللہ سے ہے اور اللہ کے علاوہ زندگی میں کچھ نہیں ہے. اس نے اپنی شاعری کے اندر یہ بات کہی تو ان کو بڑی امپریس, اور انہوں نے بولا یار بڑی صحیح بات کہی ہے آپ نے. اور اللہ کے نبی نے پھر اس بات کی تائید کی کہ اس بندے نے یہ بات بالکل صحیح کی تھی اس شاعری کو کوٹ کر کے. پھر لبید نے آگے ایک جملہ بولا کہ ہر نعمت جو ہے نا وہ ختم ہو جانے والی ہے. اس کے اوپر جو ہے نا اب عثمان بن مظعون نے پہلے تو تائید کری, یار آپ نے بڑی صحیح بات کی ہے. جب اس نے بولی کہ ہر نعمت ختم ہو جانے والی ہے تو اس نے بولا ایسا تو کچھ نہیں ہے, جنت تو ہمیشہ رہنے والی ہے. اور بیچ محفل کے اندر آپ سمجھیں کہ اسپیکر کو آپ انٹرپٹ کر دیں اور پبلک بیٹھی ہوئی ہو. تو لبید نے کہا یہ کب سے ہو گیا کہ بھائی تم لوگ اپنے گیسٹ کے ساتھ اس طرح سے کرنے لگ گئے ہو. تو پھر ان کو پبلک نے نکال کے وہ گھوسا مارا کہ ان کی لیفٹ آنکھ جو تھی وہ کالی ہو گئی. اب جب ان کے پاس لوگ آئے, ابن مغیرہ آیا کہ بھائی یہ تو کیا معاملہ ہو گیا تمہارے ساتھ, دیکھو یہ ساری معاملہ. انہوں نے بولا کہ میں اب میری جو سیدھی آنکھ ہے نا وہ بھی اسی بلیسنگ کی اب تلاش میں, جو میری لیفٹ آنکھ کو بلیسنگ ملی ہے اب میں چاہتا ہوں کہ میری سیدھی آنکھ کو بھی ملے. یعنی حق بات کہتے ہوئے شرم نہیں ہے, کوئی تردد نہیں ہے کہ یار کوئی سچ بات کہہ دی, حق بات. یعنی کہنے کا مقصد کہ یہ اسلام لانے کے بعد کی جو تکالیف ہے اس کے لیے آپ نے فزیکل پرسیکیوشن بھی برداشت کی ہے. اللہ کے نبی کا بھی فزیکل پرسیکیوشن ہم نے دیکھ لی, یا صحابہ کی بھی دیکھ لی. اب جب یہ معاملہ ہوا, جب یہ صحابہ کے ساتھ یہ معاملات ہونے لگے
تو ایک اور ابو سلمہ جو ہے یہ اللہ کے نبی کی پھپھو کے بیٹے کزن ہے والدہ کی سائڈ سے، ابو سلمہ. تو ان کو پروٹیکشن انہوں نے لی ابو طالب سے، ٹھیک ہے. تو جب ابو طالب سے لی تو بنو مخزوم، یہ بنو مخزوم قبیلے کے، کیونکہ والدہ بنو ہاشم سے تو نہیں تھی، تو یہ اس سائڈ سے تھے، اللہ کے نبی کی والدہ کی سائڈ سے، بہن کی سائڈ سے نہیں. ہاں، تو بنو مخزوم قبیلے کے تھے، انہوں نے ابو طالب سے لی. تو ابو جہل والے قبیلے کی سائڈ کے تھے یہ. تو انہوں نے آ کے کہا کہ بھائی تم ہمارے بندے کو کیوں پروٹیکشن دے رہے ہو ابو طالب سے، یہ تو ہمارا بندہ ہے، تم اس کو پروٹیکشن کیوں دے رہے ہو؟ تو انہوں نے بولا جب میں اپنے ایک بھتیجے کو دے سکتا ہوں تو میں دوسرے کو بھی دے سکتا ہوں. اب یا ابو طالب کو تنگ کرنے لگ گئے تو ابو لہب نے آ کے ابو جہل کو بولا کہ یار تم نے اس بوڑھے آدمی کو پہلے اتنا تنگ کر دیا، ابو طالب کو، کیونکہ بھائی تو ہے نا وہ. انہوں نے بولا میرے بھائی کو چھوڑ دو ورنہ میں ان کی سائڈ ہی لوں گا. یعنی ابو لہب نے اسلام کی محبت میں نہیں، بھائی وہ جو قبائلی تعصب ہے، قبائلی پروٹیکشن جو ہے، تو وہاں پہ اب تو جس طرح سے آپ نے دیکھا تھا کہ ابو لہب نے اپنی غلام کو آزاد کر دیا تھا اللہ کے نبی کی، اور کیا نام تھا ان کا؟ ام ایمن وہ تھی نا جس کو آزاد کیا تھا. نہیں، صوبیہ تھی وہ. ام ایمن کون تھی؟ حضور کے جنہوں نے پرورش میں کی ہے بچپن میں وہ تھی، اور صوبیہ ہوتی جنہیں، ہاں صہیبہ نا، صہیبہ، ہاں سوری، ٹھیک ہے. آپ کا نام ام ایمن ہے، ٹھیک ہے نا. صوبیہ جس کو ہم کہتے ہیں، صوبیہ نام کی انہوں نے ابو لہب نے آزاد کر دی تھی اس خوشی کی خبر پہ کہ جب، ہاں ٹھیک ہے، اب ریکال کر لیا ہم نے. اچھا جی. تو اب کیا ہوا کہ یہاں پہ جب ان کو یہ ہوا تو مطلب اب یہ معاملات وہاں پہ ہوئے، پروٹیکشن ملنے کا نہ ملنے کا. خیر بہرحال ابو سلمہ، عثمان، اچھا ابو سلمہ یہ واپس چلے گئے. اب دوبارہ سے ہجرت ہوئی. تو یہ پہلی ہجرت تھی، 3 مہینے کے بعد یہ لوگ واپس آ گئے. جب یہ معاملات واپس ہوئے تو اب واپس یہ لوگ چلے گئے. واپسی اب یہ 15-16 نہیں گئے، اب واپسی 80 سے زیادہ لوگ گئے، کیونکہ اب ظاہر ہے یہ وہاں سے 15-16 لوگ آئے ہوں گے. انہوں نے وہاں کے معاملات ڈسکس کیے کہ وہاں پہ تو ہم پروٹیکشن میں ہیں، وہاں ہمارے پہ کوئی حجت نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، جو یہاں پہ ٹینشن چل رہی ہے وہاں پہ تو نہیں ہے نا. نجاشی تو مسئلے مسائل نہیں ہوئے. تو اب یہ حکمت ہے جو کہتے ہیں کہ یہ ان کی جو ریزن تھی یہاں آنے کی وہ یہ تھی کہ اب ورڈ آف ماؤتھ سے انہوں نے جب ٹیسٹیمونیلز دیے یہاں پہ باقی لوگوں کو، تو اب ان کا بھی دل مطمئن ہوا. تو اب باقی واپسی میں اب 80 لوگ گئے. یہ دوسری ہجرت تھی حبشہ کی. اب جب یہ 80 کے قریب لوگ گئے دوبارہ، تو ہوا کیا کہ پہلی ہجرت ہوئی، 3 مہینے کے بعد یہ لوگ واپس آ گئے شوال میں. اور شوال میں انہوں نے دیکھا کہ جو رومر پھیلا تھا کہ سب ایمان لے آئے ہیں، یہ تو غلط خبر ہے. تو یہ اب واپسی جا رہے ہیں، تو اب 80 لوگوں کو لے کر جا رہے ہیں. اب ان 80 لوگوں میں عثمان بن عفان واپس ادھر ہی رہ گئے. ابو سلمہ، ام سلمہ یہ لوگ یہاں چلے گئے. اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین یعنی اللہ کے نبی کی زوجہ، ان کے ذریعے سے جتنی بھی حبشہ کی داستان ہے وہ ان کے ذریعے سے نیریشنز ہم تک پہنچی. تو اب انہوں نے بتایا کہ جب یہاں سے اب 80 کے قریب لوگ یہاں سے حبشہ چلے گئے، اور یہاں قریش مکہ کو پتہ چل گیا کہ بھائی وہاں تو ان کو صحیح پروٹیکشن مل گئی ہے، اور یہ 700-800 ہزار لوگوں کی کمیونٹی میں سے 80 لوگوں کا جانا، 10-15-20% لوگ جب جا رہے ہیں تو یہ اچھی اماؤنٹ آف لوگ ہیں جو چلے گئے. اور یہ ان کے لیے ایک شرمندگی کی بھی بات ہے کہ بھائی آپ کی قبائلی سسٹم میں سے آپ کو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں. یعنی اب وہ سلسلہ ٹوٹ رہا ہے جس چودراہٹ پہ وہ سارا سسٹم چل رہا ہے. تو اب یہاں ان لوگوں کو تلملاہٹ ہونا شروع ہو گئی. تو اب قریش مکہ نے کیا کیا، انہوں نے اپنے 2 بندے بھیجے، عمر ابن العاص جو بعد میں اسلام لائے تو صحابی رسول ہوئے. اب انہوں نے وہاں جا کے کیا کیا، یہاں سے یہ لوگ طائف لے کر گئے. طائف میں کیا تھا بھائی، اونٹ کی کھالیں جو تھیں یہ مکہ کی مین، سمجھو جس طرح سے آپ حیدرآباد جاتے ہو نا، آپ بولتے ہو یار کافی کیک لے آنا، ملتان جاتے ہو حلوہ لے آنا. تو اسی طریقے سے جو مکہ کی جو ارننگز تھیں وہ چلتی تھیں یہاں کے اونٹوں کے کمبل کے اوپر یا اونٹوں کے لباس کے اوپر سکن. تو یہ تحفے طائف اس ٹائپ کے جو بھی ہوں گے یہ وہاں پہ لے کے پہنچ گئے.
تو اسی طریقے سے اب انہوں نے نجاشی سے ملنے سے پہلے، کیونکہ نجاشی نے پناہ دی تھی نا، وہ بادشاہ تھا، وہ عادل حکمران تھا، جسٹ حکمران تھا، جس کے لیے اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ آپ وہاں چلے جائیں. تو جب صحابہ وہاں پہنچ گئے، ان کو وہاں امان مل گئی، تو یہاں ان لوگوں کو مرچیں لگ گئیں. یہاں انہوں نے اپنے 2 سالڈ بندے بھیجے جو جا کر لابنگ کریں اور ان کو واپس لے کر آئیں، کسی طریقے سے نجاشی کا ذہن سازی کریں. اب یہ 2 بندے یہاں چلے گئے، نجاشی سے ملنے سے پہلے انہوں نے منسٹر سے ملاقاتیں کریں، تحفے تحائف دیے اور پوری چال بٹھائی. جب منسٹرز کو پوری چال بٹھائی تو منسٹرز نے آ کے کیا کرنا تھا؟ اب مثال کے طور پہ کبریا بھائی کو، حسین کو، فرحان کو، انس کے کوئی آگے کان بھر دے تو یہ تو سیدھا میسج میرے پاس لے کر آ جائیں گے. تو اب ان کی بات کو میں ڈینائی تو نہیں کروں گا. تو اب انہوں نے اس طرح سے بات جب منسٹرز تک پہنچائی تو منسٹرز پہنچ گئے نجاشی کے پاس کہ بھائی اس طرح سے معاملہ ہے اور ان لوگوں سے تو ملنا پڑے گا، سارے معاملات ہیں. میرے پاس وہاں سے مکہ سے ٹیم آئی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ بھائی یہ تو جاہل جولا قسم کے لوگ ہیں، ینگ لوگ ہیں جو اس طرح سے بھائی نیا دین انہوں نے بنا لیا، نہ یہ آپ کے دین پر ہے نہ ہمارے دین پر ہے، انہوں نے کچھ الگ ہی سلسلہ بنا لیا ہے اور یہ تو توہین مذہب کے مرتکب ہو رہے ہیں اور سارے معاملات ہمارا بھی چھوڑ دیا، آپ کا بھی چھوڑ دیا، آپ کے دین کے بارے میں ان کی کیا کچھ رائے ہے اور یہ کچھ الگ ہی سسٹم کر لیں گے. تو اللہ کے نبی نے جب 80 لوگوں کو یہاں سے بھیجا تھا تو ان کو جعفر ابن طالب یعنی ابو طالب کے بیٹے حضرت علی کے بھائی جعفر بن طیار کو ان کا لیڈر بنا کر بھیجا تھا. اب نجاشی نے جب یہ سارا معاملہ سنا تو اگلے دن ان کو بلا لیا. اب جب ان کو بلا لیا تو عمر بن ابن العاص اور جتنے بھی یہ سارا، تو وہاں کا منسٹر وہ یہ تھا کہ بادشاہ کے سامنے جھک کے جانے کا ہوتا تھا. اب جب حضرت جعفر اندر آئے ہیں اپنی پوری ٹیم کے ساتھ تو آپ کو کیا لگتا ہے جھکے ہوں گے؟ نہیں. اب ٹیم یہاں پریشان کہ بھئی آگے جا کے ہم نے اب کیا بات کر رہی ہے، تو بادشاہ کے محل میں وہاں سے بلاوا آ گیا ہے، یہاں سے اگر کوئی بات گڑبڑ ہو گئی تو ہمیں واپس جانا پڑ جائے گا. اب یہاں پہ ٹینشن. حضرت جعفر یہاں سے اب محل میں پہنچتے ہیں، یہ جھکتے نہیں ہیں، وہاں سب یہ کہتے ہیں بھائی آپ لوگ جھکے کیوں نہیں بادشاہ کے سامنے؟ تو اب نجاشی جو ہے یہ بیسیکلی جس طرح سے فرعون ایک ٹائٹل ہے نا، نجاشی حبشہ کے بادشاہوں کا ایک ٹائٹل تھا، اس کا نام تھا اسہما. تو اب کیا ہوا کہ یہ چونکہ جسٹ بندہ تھا، ساری معاملات تھے، تو اس نے بولا کہ بھائی میں دونوں سائیڈ آف دا سٹوری سنے بغیر ڈیسیجن نہیں لوں گا. ظاہر ہے پھر وہ بادشاہ ہے تو بادشاہ ہوتا ہے. اس نے بولا تم میرے کان، ٹھیک ہے منسٹرز نے آگے اپنی بات کی، اس نے ایکنالج کیا، اس بیسس پہ انہوں نے سب کو بلا لیا، لیکن اس نے بولا میں دونوں سائیڈ آف دا سٹوری سنوں گا. تو اس نے آگے بولا کہ بھائی آپ بتائیں کہ آپ کون سا کیا ریلیجن ہے. آپ حضرت جعفر طیار نے یہاں پر جو خوبصورت ایک خطبہ دیا، ایک خوبصورت جو بات کری، اور اس کے بعد وہ کیا تھی؟ تو انہوں نے یہ بات کری. اب سمجھیں آپ نجاشی سامنے کھڑا ہوا ہے، حضرت جعفر طیار موجود ہیں، پیچھے 80 لوگ ہیں، یہاں پہ منسٹرز ہیں، عمر ابن العاص ہیں اور باقی ساری ٹیم کھڑی ہوئی ہے، موجود ہے. ٹھیک ہے جی. اور اب محل کے اندر مین سسٹم چل رہا ہے، وقت کا بادشاہ ہے، مین سمجھو کہ سارے نظریں اسی جگہ پر ہیں. مین ڈائلاگ ہے نا، بادشاہ ہے اور اس کے سامنے اس نے سوال کیا، تو بھائی اب ساری ہم ایک قوم تھے جو جاہلیت میں پڑے ہوئے تھے، ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے، پتھروں کی بنائی ہوئی پوجا کرتے تھے، مرے ہوئے جانوروں کا گوشت کھاتے تھے، فحاشی کرتے تھے، رشتے توڑتے تھے، نیبرز کا خیال نہیں کرتے تھے، پڑوسیوں کا خیال نہیں کرتے تھے، ناحق ایک دوسرے کا مال کھاتے تھے. جو طاقتور تو ہوتا تھا وہ کمزور کو
دبا دیتا تھا. مطلب ہم جاہلیت میں ڈوبی ہوئی قوم تھی. یعنی جاہلیت کی نشانیاں کیا؟ گریٹیٹیوڈ نہ ہونا, ایمپتھی نہ ہونا, اپریسیشن نہ ہونا, فارگیونیس نہ ہونا, مال نہ کھانا, ظلم کرنا, فحاشی کرنا, زیادتی کرنا, چوری کرنا, فراڈ کرنا, سود کھانا, قتل کرنا, بچیوں کو زندہ دفن کرنا. جاہلیت میں ڈوبی ہوئی قوم تھے. ہمارے پاس کوئی ہدایت نہیں تھی. ہم سارے غلط کام میں ملوث تھے, ملوث تھے. اب ہمارے اندر اللہ نے اپنا ایک پیغمبر بھیجا جس کو کبھی ہم نے جھوٹ بات کہتے نہیں سنا تھا. اس کا ایک ٹریک ریکارڈ تھا, صادق اور امین. اس نے ہمیں حکم دیا کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے جس نے ہم سب کو بنایا ہے. جھوٹ نہ بولا جائے, فراڈ نہ کیا جائے, دھوکہ نہ دیا جائے, فحاشی نہ کی جائے, نماز پڑھی جائے, روزہ رکھا جائے, زکوٰۃ دی جائے, پڑوسیوں کا خیال کیا جائے, رشتہ داریوں کا خیال کیا جائے, رشتہ داریاں نبھائی جائیں, رشتہ داریاں توڑی نہ جائیں. تو اس نے ہمیں ان سب باتوں کا حکم دیا ہے اور ہم اس کے اوپر چلتے ہیں. اور انہوں نے ہمیں بھیجا ہے کہ آپ ایک جسٹ کنگ ہیں اور آپ ایک عادل حکمران ہیں. اور ہم جب سے یہاں پہ آئے ہمارے کو کوئی اس طرح کی پرابلم نہیں ہوئی اور ساری چیز. تو جب نجاشی نے یہ بات ساری سنی اور ان کی سائڈ کی سٹوری, تو اپنے منسٹرز کو کہا کہ یہ ان کے تحفے ان کو واپس کرو اور آپ لوگ شارٹ ہو جائیں. ظاہر ہے اس کا دل اس طرف مائل ہوا. ٹھیک ہے جی, جب اس کا دل مائل ہوا, اب اللہ کے نبی نے ایسی تھوڑی کہا تھا کہ آپ یہاں جائیں. اب جب اس کا دل مائل ہوا ساری چیز, تو اب یہاں یہ شرمندگی ہوئی معاملات. اب جب یہ شرمندگی معاملات ہوئی تو انہوں نے بولا کہ بھائی ہم اگلے دن آئیں گے. کل تک کا انہوں نے ٹائم لے لیا. عدالت اس چیز کو, کارروائی کو کل تک کے لیے ملتوی کرتی ہے. اب یہ پہلے دن کا آپ کا ٹاسک نکل گیا. عمر ابن العاص اور یہ جو سارے, اب انہوں نے بولا کہ اب ہم نے جو ہے اگلے دن کے لیے ہمارے پاس ایک اسٹریٹجی ہے. اب اگلے دن کی بات آ گئی, اور جب اگلے دن کی بات آئی تو انہوں نے, اچھا اس اگلے دن کی بات آنے سے پہلے اسی دن اینڈ پر سورہ سورہ مریم کی, تو نجاشی نے پوچھا, جب یہ ساری باتیں سن لی تو اس نے پوچھا کہ بھائی کوئی آیات بھی نازل ہوئی ہیں, کوئی ریویلیشنز بھی ہیں, اور کیا پیغام ہے؟ تو حضرت جعفر نے سورہ مریم کی تلاوت کری. اور جب سورہ مریم کی تلاوت کری تو اب اس کے مکمل ہوتے ہوتے نجاشی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے, اور جو سارے لوگ تھے ان کی آنکھوں. تو اب سورہ مریم ہمیں کرنی ہے جی, اب سورہ مریم کرنی ہوگی تاکہ آپ کو اس کا کانٹیکسٹ پتہ چلے. یہ نازل ہوئی بھی ہے, پہلے ہوئی ہوگی نا, 5 سال میں ہی ہوئی ہوگی, تبھی تو یہاں پڑھی جا رہی ہے. ٹھیک ہے جی, سورہ مدثر مکمل کرنی ہے, سورہ مریم لکھیں جی, کہیے جی. تو آپ کو سورہ مدثر کا پتہ چل جائے گا, اس میں ولید ابن مغیرہ کا ذکر آ گیا, اور سورہ مریم کو جو نجاشی کے سامنے پڑھی جا رہی ہے, تلاوت کی جا رہی ہے, جس کو سن کے سب رونے لگ گئے, اور نجاشی بھی بالکل وہ ہوا, ملتوی ہو گئی, بات اگلے دن تک چلی گئی. اب اگلے دن کی جب بات آئی تو اس ٹیم نے کہا کہ بھائی یہ تو بڑی گستاخانہ بات کرتے ہیں حضرت عیسیٰ کے بارے میں, یہ جو مسلمان ہیں, کہ نعوذ باللہ ایسا ایسا ایسا. تو نجاشی نے پوچھا کہ کیا یہ صحیح ہے, اور آپ کا حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا رائے ہے؟ تو حضرت جعفر کہتے ہیں ہماری وہی رائے ہے جو ہمارے نبی نے ہمیں بتایا کہ وہ اللہ کے ایک بندے ہیں, ایک رسول ہیں, اور انہوں نے یہ حکم دیا ہے, اور وہ حضرت مریم کے, اور ساری انہوں نے پوری بات کر دی. تو نجاشی کے پاس کوئی تنکا پڑا ہوا تھا, کوئی ایسی چیز تھی, اس نے اٹھائی اور یوں کری, اور اس نے بولا کہ جتنی بات تم نے کہی ہے حضرت عیسیٰ اس سے اتنا بھی زیادہ نہیں تھے. ٹھیک ہے جی, اس نجاشی نے یہ بات کر لی, اور یہاں سے تحفے تحائف واپس کروا کے ان کو واپس بھیج دیا, اور ان کو بولا کہ جب تک میں یہاں ہوں تو آپ لوگ یہاں رہیں, آپ لوگوں کو کوئی پریشانی نہیں ہے.
تو پھر نجاشی کو جب یہ بات پھیلی اس کی سلطنت میں، تو لوگوں کو لگا کہ بھائی یہ تو، کیونکہ عیسائیوں کا جو کانسیپٹ ہے وہ ٹرینٹی کا کانسیپٹ ہے نا، اب وہ کیا ہے وہ ہم ڈیٹیل میں نہیں جا رہے ہیں. تو اس کی یہ پھیلنے لگ گئی بات کہ بھائی یہ اپنے دین سے پھر گیا ہے. تو اس کے خلاف بھی اپوننٹ جماعتیں جو تھیں، بیچ میں کافی سول وارز ہوئیں. جب سول وارز ہوئیں، کوئی ایک اور فیملی تھی جو اس کی اپوننٹ تھی، جنگوں کا سلسلہ ہوا، تو یہاں مسلمان صحابہ جو تھے وہ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ بھائی اس کو فتح نصیب ہو. خیر بہرحال اس کو فتح نصیب ہوئی اس جنگ میں، لیکن اس سے پہلے جب وہ جنگ میں جا رہا تھا اور وہ معاملات تھے، تو اس نے مسلمانوں کو بلا کر یہ پیچھے سے سیکرٹلی ایک بات بتائی کہ اگر مجھے ڈیفیٹ ہو جائے تو آپ لوگوں کے لیے اس طرح سے فلاں فلاں کشتی تیار ہے، اس کے اندر ایک کیپٹن میں نے تیار کر کے چھوڑ دیا ہے کہ اگر مجھے ڈیفیٹ ہو جائے اور کوئی بھی چیز ہے تو آپ لوگ اس طرح سے اس راؤٹ سے. اور اللہ کے نبی نے مدینہ ہجرت کے بعد غائبانہ نماز جنازہ صرف نجاشی کی پڑھائی ہے. ٹھیک ہے جی. اور جب یہ انتقال کر گیا تھا تو جبرائیل نے آ کے اللہ کے نبی کو بتایا کہ آپ کا ایک پائس یعنی پرہیزگار بھائی وہ انتقال کر گیا. تو پھر اس کی غائبانہ نماز جنازہ اللہ کے نبی نے نجاشی کی پڑھائی. تو اس کا مطلب اس کا کانسیپٹ جو تھا وہ ٹرو کرسچینٹی والا تھا، یعنی ٹرو حضرت عیسیٰ کے میسج پہ اس کا بلیف تھا کہ حضرت عیسیٰ نعوذ باللہ اللہ کے، ٹھیک ہے، وہی جو کانسیپٹ جو ہمیں سورہ مریم میں پڑھنے کو مل بھی جائے گا اور جو سورہ آل عمران میں ہم نے پڑھا بھی ہے. تو آج کا جو ہمارا سیرہ کا سیشن تھا وہ یہاں مکمل ہوگا کہ ہمیں حبشہ کی دوسری ہجرت کا بھی پتہ چل گیا. ٹھیک ہے، تو آج کے سیشن کو اس پہ اختتام کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.